محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ان بچوں اور بچیوں کے لیے ہے جو اس سال نیٹ کے ایگزام میں بیٹھنے جا رہے ہیں، نیٹ کا پیپر دینے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین اور سرپرست حضرات کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں نیٹ کا پیپر دینے سے پہلے کی کچھ رہنمائیاں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ رہنمائیاں وہ ہیں جنہیں ڈاکٹر عبدالرحیم خان حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ ایک کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں اور گاہے بگاہے طلباء اور طالبات کے لیے پیپر سے متعلق، تعلیم سے متعلق، سماج سے متعلق، عام افراد کے لیے بھی کئی تجربات اور رہنمائیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان کی رہنمائیاں، ان کی باتیں بیان کرنے سے پہلے شرعی نقطۂ نظر سے ہم اپنی طرف سے بچوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ نیٹ کا پیپر دینے سے پہلے یا کوئی بھی ایگزام ہو، امتحان ہو، وہ امتحان دینے سے پہلے اللہ سے خصوصی دعائیں کریں۔ دعاؤں میں کیا کر سکتے ہیں آپ؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ایک دوسری دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر وہی جس کو تو آسان بنا دے، اور تو پریشانی کو، مشکل کو، غم کو جب چاہے آسان بنا سکتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، یعنی اس دن فجر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھیں، اللہ سے خصوصی دعا کریں، اذکار کا اہتمام کریں، گھر سے نکلنے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں، اور لازمی طور سے اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھیں، باقی رکھیں۔ اب آئیے رہنمائیوں کی طرف چلتے ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، نیٹ پیپر دینے کا جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس وقت سے پہلے ایگزام کے سینٹر پر رپورٹنگ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل وقت ہوا جا رہا ہے، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، سینہ پھول پچک رہا ہے، ہانپ رہے ہیں، اور جو ہے سچویشن بدلی ہوئی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور یہ ٹینشن لاحق ہے پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ وقت سے کافی پہلے نکلیں اور وقت سے پہلے سینٹر پر پہنچ کر رپورٹنگ کریں۔ دوسری بات، پینسل، پین، شارپنر اور اریزر جیسے لوازمات کا مکمل طور سے خیال رکھیں، اور یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تیسری بات جو ان بچوں اور بچیوں کے والدین اور سرپرست حضرات سے ہے گزارش، وہ یہ کہ اپنے بچے کو خوشگوار ماحول کے ساتھ امتحان دینے کے لیے بھیجیں، تسلی دیں، حوصلہ دیں، ڈھارس بدھائیں، مشکل آسان کریں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں، دھمکیاں دے کہ اگر دیکھو پیپر صحیح نہیں گیا تو یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ نہیں، خوشگوار ماحول، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، گلے لگا کر کے اور بوسہ دے کر کے، پیشانی پر بوسہ دے کر کے بچے کو، بچی کو پیار اور محبت کے ساتھ خوشگوار ماحول میں پوری آسانی اور تسلی دے کر کے بھیجیں۔ چوتھی بات، بچے کو یہ حوصلہ دیں کہ وہی سب سے اچھا ہے، بہترین ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور یہ پیپر دینے کا، نیٹ کا ایگزام وہ سب سے بہتر کر سکتا ہے، سب سے آگے جا سکتا ہے۔ حوصلہ دیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کا جوش اور جذبہ بڑھائیں کہ وہ کر سکتا ہے۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، سوالات جب ملیں، پیپر جب ملے تو سوالات ملنے پر بالکل پریشان نہ ہو، پینک نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی پیپر ملا، سوالات پڑھے اور فوراً پریشان ہو گئے، پینک ہو گئے، تو پھر اس سے آگے غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے، کئی غلطیاں ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی رہنمائی کیا ہے کہ جوابات جو آپ کو دینا ہے، جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو دینا ہے، اس کے لیے وقت برابر تقسیم کر لیں۔ 180 منٹ کا وقت ہے، 3 گھنٹے ہے، پورا ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں کہ ان سوالات کے لیے اتنا ٹائم، ان سوالات کے لیے اتنا ٹائم، ان سوالات کے لیے اتنا ٹائم۔ ایسا نہ ہو کہ مشکل سوال کا جواب دینے پر یا اس سے پہلے سوچتے سوچتے اتنا وقت لگا دیا جائے کہ اس سوال کا جواب سوچنے کا اثر باقی سارے سوالات اور جوابات پر پڑ جائے۔ ساتواں
طریقہ یا ساتویں رہنمائی یہ ہے کہ آنسر شیٹ کو بھرنے کی مشق پہلے سے کر کے جانا. اس میں بھرنا ہوتا ہے، سرکل کو بھرنا ہوتا ہے، تو اس کی مشق پہلے سے کر کے چلے جائیں، اس سے آسانی پیدا ہوگی. ایک اور رہنمائی یہ ہے کہ جوابات کی ترتیب کا مکمل طور سے خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ سوال نمبر 7 کا جواب جو دے رہے ہیں وہ آنسر شیٹ میں غلطی سے یا تو 6 میں بھر دیں یا 8 میں بھر دیں، 10 کا 9 میں بھر دیں یا 11 میں بھر دیں. اگر ایسا کیا تو آگے کی پوری ترتیب خراب ہو جائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن و دماغ کے حساب سے آپ نے صحیح جواب دیا تھا، لیکن ترتیب کی گڑبڑی کی وجہ سے وہ سارے جوابات کیا ہو گئے؟ غلط ہو گئے. تو اس کا مکمل خیال رکھنا چاہیے جوابات کی ترتیب دینے کا. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے جو بہتر طریقہ ہے کہ جس سبجیکٹ کے، جس مضمون کے جوابات اس بچے یا بچی کی نظر میں زیادہ آسان ہو، اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیپر زیادہ آسان ہے، یعنی اس سبجیکٹ کے سوالات زیادہ آسان ہیں، تو انہیں پہلے کرنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا؟ جو ٹائم دیا گیا ہے پیپر دینے کا، ایگزام دینے کا، آنسر دینے کا، وہ کیا ہوگا؟ اس کا اچھا استعمال ہو جائے گا. آسان سوالات کے جوابات جلدی دے لے گا تو کیا ہوگا؟ ٹائم اس کے پاس بچ جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ پوری کوشش کرنا کہ 180 منٹ یعنی 3 گھنٹے جو ملے ہوئے ہیں ان میں سے 100 آسان سوالات جو ہیں ان کے جوابات میں 45 سے 50 منٹ سے زیادہ نہ لگے. 100 سوالات ہیں آسان والے، ان میں سے اس کا جواب دینے کے لیے یا اس کو بھرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 45 سے 50 منٹ لگے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی کا 130 منٹ جب رہ جائے گا تو اس میں مشکل سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ وقت مل سکتا ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جن سوالات کے جوابات پر تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ ہے یا وہ ہے، تو پہلی کوشش میں جو جواب، جو آپشن آپ نے چنا تھا اسی پر باقی رہے، اس لیے کہ عام طور سے یہی والا صحیح ہوتا ہے. اچھا، ایک اور طریقہ جس کا خیال رکھنا چاہیے پیپر دینے والے کو، بچے کو، بچی کو، وہ یہ کہ جن سوالات کے جوابات بالکل معلوم نہیں ہے، بلینک ہے پورا، اس کا جواب بالکل نہیں آتا ہے، تو تکا نہ مارے، اندازے پر جواب نہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ مائنس مارکنگ کا خطرہ لاحق ہے. پھر آپ کی اس غلطی کی وجہ سے، اس غلط جواب کی وجہ سے، اس کا جواب تو غلط تھا ہی، یہ مائنس ہوگا ہی، ساتھ میں آپ کے ایک صحیح جواب کو بھی مائنس مانا جائے گا، آپ کے مارکس مائنس ہو جائیں گے. اچھا، تمام سوالات کے جوابات بچے نے دے دیے تو اسے اپنے ہاتھ میں اخیر کا 5 سے 7 10 منٹ ہاتھ میں لے کر رکھنا چاہیے، یعنی بیلنس رکھنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ آنسر شیٹ کو دوبارہ چیک کرنے کے لیے، ترتیب دیکھنے کے لیے اور دیگر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان پر نظر ثانی کے لیے، ریویو کے لیے، انہیں دوبارہ سے دیکھنے کے لیے وقت آپ کے پاس موجود رہے. ایسی ہی بچیاں خاص طور سے جو ماشاء اللہ حجاب کرتی ہیں، چہرے کا پردہ کرتی ہیں، انہیں اور وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے تاکہ اگر کہیں پر چیکنگ کا کوئی مسئلہ ہو تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے ان کے پاس وقت موجود ہو. یہ کچھ رہنمائیاں ہیں جنہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے. ہم اپنے بچوں کو تیار کریں اور اس میدان میں خاص طور سے اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں، اس لیے کہ ڈاکٹرز کی بڑی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، یعنی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں ہی میدانوں میں ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رہے کہ نیت اچھی ہو، ڈاکٹر بن کر کے جہاں اپنا بھلا کریں گے وہیں سماج کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، کمزوروں کا اور دیگر ان لوگوں کی مدد کریں گے جنہیں ہماری ضرورت ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آنے والے نیٹ ایگزام میں اللہ تعالی ہمارے بچوں کے لیے یہ پیپر، یہ ایگزام، یہ امتحان ان کے لیے آسان کرے، اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا پورا اور بھرپور صلہ انہیں اس امتحان میں پاس کر کے اچھے نمبرات سے کامیابی دے کر کے اللہ رب العالمین انہیں کامیاب کرے، اور جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آگے کے تمام مراحل
آسان کرے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.